السلام علیکم جی۔ تحریک انصاف کی 3 خواتین رہنماؤں نے آج تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اندلیب عباس، سعدیہ رانا اور سمیرہ احمد، یہ 3 خواتین رہنما تھی۔ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا پرانا تعلق تھا اور انہوں نے آج اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ سلسلہ 9 مئی کے بعد شروع ہوا اور شاید الیکشنز ہونے تک جاری و ساری رہے گا۔ میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کسی سے آپ اس کی پارٹی چھڑوائیں اور نئی پارٹی میں اس کو شامل کروائیں، چاہے وہ زور زبردستی سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جماعت سے الیکشن لڑے۔ یہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا، مگر جو 9 اور 10 مئی کو ہوا وہ بھی کسی طرح سے صحیح نہیں تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس ملک میں چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں اچھا لگے یا ناگوار گزرے، مگر حقیقت یہی ہے اس ملک میں عوام کے سلیکٹڈ نمائندے کی حکومت کم اور ایک آمر کی حکومت زیادہ رہی ہے۔ آپ کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو صدیوں سے سسٹم ایک پنپتا آ رہا ہے، اس میں آپ یکدم ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ جناب آپ ادھر سے انقلابی بنیں گے اور ادھر 24 کروڑ عوام آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی؟ اس ملک میں ہر انسان، بلکہ صرف اس ملک میں نہیں، ساری دنیا میں انسانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ چڑھتے سورج کو سلامی کی جاتی ہے، چاہے کوئی ڈر کی وجہ سے طاقتور کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، چاہے کوئی فائنینشیل مجبوریاں ہوتی ہیں کسی کی، چاہے کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنی عزت میں اضافے کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے، یا کچھ بھی، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بھی بندہ پاور میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دنیا اسی کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے تو امریکہ کے ساتھ دنیا کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ اس لیے تو نہیں کھڑی ہوتی کہ امریکہ کوئی بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کو کوئی مفت کھانے تو نہیں بانٹتا، وہ طاقتور ہے، اس لیے اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی ڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ دنیا طاقت کے سرچشمے کی طرف اس طرح کھینچی چلی جاتی ہے کہ جس طرح سے کوئی مقناطیس ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح طاقت بھی انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ انسانیت کی ایک کڑوی سچائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے وہ پاکستان میں لینڈ کیا انہوں نے، اور گزشتہ کل گیلب کا جو سروے ہوا اس میں 50% پاکستانیوں کی یہ رائے تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے حالات کو بہتر کر لیں گے۔ جب عمران خان ورسز نواز شریف صاحب کا سروے کیا گیا کہ کون اس ملک کو ان حالات سے نکال سکتا ہے، تو 22% پاکستانیوں کا خیال تھا کہ عمران خان، اور 30% پاکستانیوں کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کو موجودہ حالات سے نکال سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جلسے میں آپ ان کے جو جتنے بھی فیئر رپورٹنگ والے صحافی ہیں، جو سب سے کم بھی اگر کسی نے بولا ہے تو وہ بھی 1 لاکھ سے اوپر کا فگر ہی دیا ہے لوگوں نے، کہ اتنے لوگ موجود تھے۔ عمران خان صاحب میں ابھی بھی وہی ایٹیٹیوڈ ہے، ان کو 9 مئی کے واقعات کی کوئی شرمندگی نہیں، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، حالات اور واقعات سمجھ کر ہی اپنی چال چلنے والے کو سیاستدان کہتے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کی حکومتیں اس ملک میں نہیں الٹی گئی؟ کیا پیپلز پارٹی کی حکومتیں اس ملک میں نہیں الٹائی گئی؟ کون سا سیاستدان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہار نہ مانی ہو، جس نے سزائیں نہ بھگتی ہوں، جس کے ساتھ اس کے حساب میں زیادتی نہ ہوئی ہو؟ سبھی سیاستدانوں کو کک آؤٹ کیا جاتا رہا سسٹم سے، لیکن آج تک کسی نے فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، کسی نے حاضر سروس آرمی چیف کو گالیاں نہیں دی، کسی نے اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کیے، کسی نے دوسرے ممالک کا نام اس طرح سے کھل کر نہیں لیا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے میں امریکہ کا نام لیا، اور اس سے کتنی سزائیں بھگتنی پڑی ہوں گی پاکستان کو۔ تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو
میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ جو ایک بندہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہونا چاہیے، جو اس مقام تک پہنچتا ہے اس میں میچورٹی کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں آپ کو درگزر کرنے پڑ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری زیادتیاں سہنی پڑتی ہیں، صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر کہیں کچھ سالوں بعد ہو سکتا ہے کہ قسمت آپ پر مہربان ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح سے ہی اپنے اسی رویے پر قائم رہیں گے تو یقین جانیے کہ الیکشنز تک پی ٹی آئی پہ جو ان آفیشیل ایک بین لگا ہوا ہے اس وقت یہ جاری و ساری رہے گا۔ کچھ کڑوی سچائیاں ہوتی ہیں جن کا ادراک کرنے والا ہی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ ناکامی ہی آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ تو خدا را میری یہی ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ سنجیدہ ہو جائیں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے آپ کو اس مرتبہ وزیر اعظم نہ بھی بنایا جائے پھر بھی آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیے، اور اس ملک کی خاطر یا اپنی اس عوام کی خاطر جو بھی بیچارے آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگیوں کو ہی سوچئے، لیکن اپنا آپ بدلیے، کیونکہ اگر آپ اپنا آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے مستقبل کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا۔